پاک فوج کا جعفر ایکسپریس آپریشن کی کامیابی کا اعلان، تمام 33 دہشت گرد جہنم واصل، تمام یرغمالی مسافر بازیاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مطابق آپریشن کے دوران کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں نے 21 مسافروں کو پہلے شہید کر دیا تھا۔ شہداء میں ایف سی کے 4 جوان بھی شامل۔ آرمی، ایئر فورس، ایف سی اور ایس ایس جی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد گیم کے رولز تبدیل ہو گئے۔ دہشت گردوں کے افغانستان میں رابطے تھے، دہشت گردوں کو کسی صورت قدم جمانے نہیں دیں گے۔ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ جعفر ایکسپریس آپریشن کامیاب، تمام مسافر بحفاظت بازیاب۔ آپریشن میں انتہائی مہارت اور احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا۔ دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی شامل تھے۔ دہشت گردوں نے خواتین، بچوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنی مہارت سے خودکش بمباروں کو پھٹنے کا موقع نہیں دیا۔ دہشت گردوں نے یرغمال مسافروں کو مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ کلیئرنس آپریشن کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کا امن سبوتاژ نہیں کر سکتی، قوم اس گھناؤنے فعل پر غمزدہ ہے۔ شہباز شریف آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے، امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے بھی متوقع۔ جو بھی وائلنس کرے گا، جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی۔ 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے۔ They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours۔ معصوم نہتے مسافروں پر جہاں وہ نظر آئے، جہاں کبھی بسوں سے اتارے، کبھی ایتھنک بنیادوں پر اتار کے ان کو مارے۔ جناب اسپیکر، یہ کنفیوژن دور کرنی پڑے گی۔ میری اس مقدس ایوان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ خدا را اس کنفیوژن سے باہر آ جائے۔ اس جنگ کے سدباب کے لیے سالڈ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ بلوچستان میں سخت فیصلے ناگزیر ہیں، ہر کنفیوژن سے نکل کر جنگ لڑنا ہوگی، سہولت کاروں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی میں خطاب، کہا ریاست بندوق اٹھانے والوں کا خاتمہ کرے گی، دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے مسلسل رابطہ۔ محسن نقوی کا افسوسناک واقعے پر اظہار افسوس، بلوچستان حکومت سے مکمل یکجہتی کا اظہار، ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کرائی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا صوبائی حکومت کو ہر طرح کا تعاون فراہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ چین اور امریکہ کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی دہشت گردی کے مخالف ہیں، پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے، انسداد دہشت گردی تعاون مضبوط بنانے کا عزم۔ ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سیکیورٹی تعاون جاری رکھیں گے۔ امریکہ پاکستان کا مضبوط شراکت دار رہے گا۔ یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی بھی مسافر ٹرین پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ سانحہ، جعفر ایکسپریس بھارتی میڈیا بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے میں مصروف۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کی خبر کالعدم دہشت گرد تنظیم بی ایل اے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بریک ہوئی، بھارتی چینلز اور بھارتی اکاؤنٹس نے فوری پھیلا دیا۔ بھارتی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ را اور کالعدم بی ایل اے کے پیغامات پھیلانے لگے۔ بھارتی اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جعلی ویڈیوز 2022 کی ایک فلم کی ہیں۔ جعفر ایکسپریس حملہ، متاثرین کی معلومات کے لیے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر ہیلپ ڈیسک قائم، کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بھی ایمرجنسی سیل قائم، کسی بھی مسافر کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کوئٹہ کے لیے ٹرین آپریشن عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ بولان میل اور جعفر ایکسپریس 3 روز کے لیے معطل، فیصلہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد کیا گیا۔
عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا پاکستانی بینکوں کی اچھی کارکردگی کا اعتراف۔ موڈیز نے پاکستانی بینکوں کی ریٹنگ مستحکم سے مثبت کرنے کا اعلان کر دیا۔ موڈیز کے مطابق ایک سال پہلے کے مقابلے میں میکرو اکنامک صورتحال بہتر ہوئی۔ رواں سال پاکستان کی معاشی ترقی 3% رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ سال معاشی شرح نمو 2.5% تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حکومت کی ایک سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ کہتے ہیں ایک سال میں بہت سے عوامی منصوبے شروع کیے، زراعت، صحت اور انفراسٹرکچر پر کام کیے۔ ایک سال میں 196 نئی روڈز کی اسکیمیں دیں۔ 14 لاکھ مریضوں کا NICVD میں علاج کیا گیا۔ سولر یونٹس اور کسانوں میں ہاری کارڈز تقسیم کیے گئے۔ کوشش کی ہے گورننس میں ڈیجیٹلائزیشن لائی جائے۔ ایک سال میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا ہے۔ پنجاب میں 1 لاکھ ہنرمند نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ مریم نواز نے نوجوانوں کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ کا ٹارگٹ دے دیا۔ ترجیحی بنیادوں پر کاروبار کارڈ، کاروبار فائنانس لون دینے کی ہدایت۔ کہتی ہیں ہنرمند نوجوان پاکستان کا آج اور کل ہے۔ ہنرمند نوجوانوں کا ہاتھ تھام کر ہی خوشحالی ملے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی مشیر خزانہ KP کے ساتھ پریس کانفرنس۔ احسن اقبال نے کہا ہمارے سیاسی ایڈریس الگ ہیں لیکن ڈاک خانہ ایک ہے۔ کوشش کریں گے ملک کشیدگی کی طرف نہ جائے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور احسن اقبال کا بقایا جات کا مسئلہ آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات۔ علیمہ خان JIT کے سامنے پیش نہ ہوئیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کل JIT کے سامنے پیش ہوں گے۔ IG اسلام آباد JIT کے سربراہ ہیں۔ بیرسٹر گوہر رؤف حسن اور سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر رہنما پیش ہو چکے۔ میاں نواز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے ایاز صادق کے پارلیمانی کردار کو سراہا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے انعقاد پر اسپیکر کو مبارکباد بھی دی۔ چینی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ جاری۔ ہول سیل میں چینی مزید 11 روپے کلو مہنگی ہو گئی۔ ہول سیلرز نے چینی 200 روپے فی کلو پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ریٹیل میں چینی قیمت 180 روپے کلو سے تجاوز کر گئی۔ ریٹیلرز نے قیمت میں اضافے کی بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی قرار دی تھی۔ پانی کی برانڈڈ بوتلیں سوچ سمجھ کر کریں استعمال۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے غیر معیاری پانی کی تفصیلات جمع کرا دی۔ بوتلوں میں بند پینے کے پانی کی 27 برانڈز کو غیر محفوظ قرار دیا گیا۔ کراچی، لاہور، گجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں منرل واٹر کے نام پر غیر معیاری پانی کی فروخت جاری۔ سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر، تنخواہ اور پینشن عید سے پہلے ملیں گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن 26 مارچ کو دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کم سن بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات کی روک تھام۔ محکمہ داخلہ نے اسکول ایجوکیشن کے نام مراسلہ جاری کر دیا۔ لکھا ابتدائی کلاسز کے سلیبس میں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بارے آگاہی کو شامل کیا جائے گا۔ والدین اور اساتذہ بچوں کو بتائیں نامناسب رویے کو کیسے رپورٹ کیا جائے۔ امریکہ ہمیں احکامات اور دھمکیاں دے یہ قابل قبول نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی مذاکرات کی پیشکش ٹھکرا دی۔ کہا امریکہ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی سپریم لیڈر کو خط لکھا تھا۔ یوکرین جنگ بندی کا فیصلہ ماسکو کرے گا۔ یوکرین کی رضامندی کی خبروں پر روس کا رد عمل۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یوکرین تنازع پر ماسکو اپنے فیصلے خود لے گا۔ یوکرین پر اہم خبریں امریکہ یا یوکرین سے نہیں بلکہ ماسکو سے آئیں گی۔ روسی فیڈریشن کی پوزیشن فیڈریشن سے باہر طے نہیں ہوتی۔ امریکہ میں سٹیل اور ایلومینیم درآمدات پر 25% ٹیرف عائد۔ 25% ٹیرف سے سب سے زیادہ کینیڈا متاثر ہوگا۔ یورپ کا امریکی مصنوعات پر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ برطانوی وزیر تجارت جوناتھن رینالڈ کہتے ہیں امریکی ٹیرف سے مایوسی ہوئی، اپنے کاروباری مفادات کے لیے امریکہ سے رابطہ رکھیں گے۔
کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کی گرفتاری پر امریکہ کی متعدد ریاستوں میں مظاہرے، نیو یارک یونیورسٹی اور سٹی یونیورسٹی کے طلباء کا احتجاج، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے اور لاس اینجلس میں بھی مظاہرہ، پولیس کے ساتھ جھڑپیں، متعدد مظاہرین گرفتار۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے محمود خلیل کی جبری بے دخلی روک دی۔ پاکستان کی خاتون آرکیٹیکٹ کا اسرائیلی وولف ایوارڈ لینے سے انکار، یاسمین لاہری کا کہنا ہے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بطور احتجاجن ایوارڈ نہیں لیا، ایوارڈ کا علم نہیں تھا، نہ ہی کبھی اس کے لیے درخواست دی تھی۔ ای میل کے ذریعے ایوارڈ اور $1,00,000 انعامی رقم کا پیغام ملا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور سے نیوزی لینڈ روانہ، ٹیم براستہ دبئی سے نیوزی لینڈ پہنچے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ عبدالصمد اور حسن نواز پہلی مرتبہ ٹیم میں شامل ہوئے ہیں۔ ICC نے ون ڈے پلیئرز رینکنگ جاری کر دی، بھارت کے شبھمن گل کا پہلا نمبر، پاکستان کے بابر اعظم کی دوسری پوزیشن برقرار، بھارتی کپتان روہت شرما 2 درجے ترقی کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئے، آل راؤنڈرز میں افغانستان کے عظمت اللہ عمرزئی کا پہلا نمبر برقرار۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برس پڑے، کوئٹہ میں بارش کے بعد سردی بڑھ گئی، سرگودا، راولپنڈی اور اسلام آباد میں برسات، پشاور اور کوہاٹ میں بھی بادل برسے۔ دیر اور بنیر بارش سے موسم ٹھنڈا ہو گیا، آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر وقفے سے برف باری جاری، وادی نیلم میں برف باری سے راستے بند، وادی جہلم میں بھی پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، برف باری میں پھنسے مسافروں کو پاک فوج نے ریسکیو کیا۔